اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ایک بہت اہم ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے جس کی بیس پر ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا۔ یہ ہے جناب قرارداد مقاصد، جسے آبجیکٹیوز ریزولیشن کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے آئینی سفر کا یہ سنگ میل ہے، مائل سٹون ہے۔ The objective resolution passed in 1949 laid down the foundation of Pakistan's constitution and remains a crucial document in shaping the country's legal and constitutional framework۔ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو قوانین ہیں، ان کی بنیاد قرارداد مقاصد پہ رکھی گئی، جو کہ 1949 میں پاس ہوئی۔ A milestone in Pakistan's constitution journey۔ پاکستان کے جو آئینی ارتقاء ہے، آئینی سفر ہے، اس میں یہ مائل سٹون ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے آئینی سفر میں قرارداد مقاصد 1949 ایک نہایت اہم دستاویز کے طور پر جانا جاتی ہے۔ پاکستان کے آئینی سفر میں قرارداد مقاصد 1949 ایک نہایت اہم دستاویز کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس قرارداد نے پاکستان کے آئینی ڈھانچے کی بنیاد رکھی اور اس کی دستور سازی کے عمل کو ایک واضح سمت دی۔ اس میں اسلامک ویلیوز کی بات کی گئی، جمہوریت کی بات کی گئی، سماجی انصاف کی بات کی گئی۔ اور کسی کی دستور سازی کے اور اس کی دستور سازی کے عمل کو ایک واضح سمت دی۔ پاکستان کے آئینی ڈھانچے کی بنیاد رکھی اور اس کی دستور سازی کے عمل کو ایک واضح سمت دی۔ قرارداد مقاصد نے نہ صرف پاکستان کے آئینی اور قانونی نظام کی بنیاد رکھی، بلکہ ملک کی سیاسی، معاشی اور سماجی زندگی میں اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے بھی ایک راستہ متعین کیا۔ ناظرین اکرام، اس کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں، ہسٹری آف دی آبجیکٹیوز ریزولیشن، قرارداد مقاصد کی تاریخ۔ قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں منظور ہوئی۔ اس قرارداد کی منظوری پاکستان کے قیام کے تقریباً 2 سال بعد دی گئی، جس کا مقصد پاکستان کے آئینی اور قانونی نظام کی ایک بنیاد فراہم کرنا تھا۔ اس وقت تک پاکستان میں ایک مستحکم آئینی نظام کی تشکیل کے لیے کوئی واضح خاکہ نہیں تھا۔ قرارداد مقاصد نے پاکستان کے آئینی ڈھانچے کی پہلی بنیادی اصولوں کی وضاحت سے بیان کیا۔ ناظرین اکرام، پاکستان کا سیاسی اور آئینی نظریہ، پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل فلاسفی آف پاکستان۔ قرارداد مقاصد کا مقصد پاکستان کے آئینی اور سیاسی نظام کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھنا تھا۔ اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ پاکستان میں تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے اور اسلامی احکامات کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں پاکستان میں حکومت ہے وہ عوام کی مرضی سے قائم ہوگی، یعنی یہ جمہوری طور پر منتخب حکومت ہوگی۔ یہ قرارداد اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ پاکستان کا آئین اسلامی، جمہوری اور سوشلسٹ اصولوں پر استوار ہوگا، سماجی اصولوں پر۔ سوشلسٹ سے مراد سماجی انصاف کی بات کی گئی ہے، سوشلزم کی بات نہیں ہے اس میں۔ اسلامک آئیڈیالوجی اینڈ اسٹیٹ ویلیوز، اسلامی نظریہ اور ریاستی اقدار۔ قرارداد مقاصد کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ اس میں پاکستان کے آئینی نظام کو اسلامی نظریات کے مطابق ڈھالنے کا عہد کیا گیا۔ اس کے مطابق پاکستان میں تمام قوانین اور حکومتی امور قرآن و سنت کے مطابق چلائے جائیں گے۔ اس قرارداد کے ذریعے یہ عہد کیا گیا کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کا قانون یا دستور اسلامی احکام کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ قرارداد پاکستان میں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ایک سنگ بنیاد بن گئی۔ فریڈم، ایکویلٹی اینڈ جسٹس، آزادی، مساوات اور انصاف۔ قرارداد مقاصد میں آزادی، مساوات اور انصاف کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔
اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ پاکستان میں تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس قرارداد میں اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی اور برابری کے حقوق دیے جائیں گے۔ قرارداد مقاصد نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ عوام کے حقوق اور آزادی کا تحفظ کیا جائے گا اور حکومت کا مقصد لوگوں کے حقوق کا دفاع کرنا ہوگا۔ پروموشن آف ڈیموکریسی ان پاکستان میں جمہوریت کا فروغ۔ قرارداد مقاصد میں جمہوریت کی اہمیت پر زور دیا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں حکومت عوام کی مرضی سے قائم ہوگی اور ہر شخص کو اپنے حقوق کے دفاع کے لیے آزادانہ طریقے سے اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہوگا۔ اس قرارداد نے جمہوریت کو پاکستان کے آئینی نظام کا لازمی جزو قرار دیا، جس کے تحت عوام کے منتخب نمائندے حکومتی فیصلوں میں حصہ لیں گے اور عوامی رائے کو حکومت میں اہمیت دی جائے گی۔ فاؤنڈیشن آف پاکستان کانسٹیٹیوشن فریم ورک، پاکستان کے آئینی ڈھانچے کی بنیاد۔ قرارداد مقاصد نے پاکستان کے آئینی ڈھانچے کی بنیاد رکھی۔ اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ پاکستان کا آئین اسلامی اصولوں پر استوار ہوگا اور اس میں جمہوریت، انصاف اور مساوات کی ضمانت دی گئی۔ اس قرارداد نے آئین کے بنیادی اصولوں کو متعین کیا جو پاکستان کی آئینی تاریخ کا آغاز ثابت ہوئے۔ اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ آئین کی تشکیل کے وقت تمام اہم امور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں گے تاکہ پاکستان میں ایک ایسا آئینی نظام قائم ہو جو اسلامی ریاست کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ امپیکٹ آف دی آبجیکٹس ریزولیشن، قرارداد مقاصد کے اثرات کیا مرتب ہوئے جی؟ قرارداد مقاصد نے پاکستان کے آئین اور سیاسی نظام کو ایک واضح سمت دی۔ اس قرارداد نے ملک کے آئینی اور سیاسی نظام میں اسلامی اصولوں کو مرکزی حیثیت دی، جس سے ملک میں اسلامی قوانین کا نفاذ ممکن ہو سکا۔ اس قرارداد کے اثرات پاکستان کے آئینی، قانونی اور سیاسی ڈھانچے پر طویل مدتی اثرات مرتب ہوئے اور یہ قرارداد پاکستان کے آئین کی تشکیل میں ایک اہم جزو بنی۔ امپورٹنس آف دی آبجیکٹو ریزولیشن ان ٹوڈیز پاکستان، آج کے پاکستان میں قرارداد مقاصد کی کیا اہمیت ہے؟ آج کے پاکستان میں قرارداد مقاصد کی اہمیت نہ صرف آئینی لحاظ سے برقرار ہے بلکہ یہ ملک کی سیاسی، سماجی زندگی میں بھی اہمیت رکھتی ہے۔ قرارداد مقاصد کے آئینی ڈھانچے قرارداد مقاصد جو ہے پاکستان کے آئینی ڈھانچے کی اساس ہے، بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے اور اس کے اصول آج بھی پاکستان کے آئینی، قانونی اور سیاسی اصولوں میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان کے آئین میں قرارداد مقاصد کے اصولوں کی موجودگی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ پاکستان میں اسلامی ریاست کے قیام کا عہد آج بھی قائم ہے۔ ناظرین کرام، قرارداد مقاصد پاکستان کے آئینی اور سیاسی ڈھانچے کی اس نے بنیاد رکھی اور یہ پاکستان کے قیام کے مقصد کے مطابق ملک کی آئینی، قانونی اور سیاسی تقدیر کو متعین کرتی ہے۔ اس قرارداد نے اسلامی اصولوں پر استوار ایک جمہوری ریاست کے قیام کی بنیاد رکھی، جو آج بھی پاکستان کے آئین میں موجود قرارداد مقاصد نے جو آج بھی آئین پاکستان میں موجود ہے۔ قرارداد مقاصد نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کا آئین اسلامی احکامات کے مطابق ہوگا اور ملک کی سیاسی زندگی کا مقصد عوامی فلاح و بہبود، آزادی، مساوات اور انصاف پر مبنی ہوگا۔ The objective resolution formed the foundation of Pakistan's constitutional and political structure, shaping the country's constitutional, legal and political destiny in line with the vision of Pakistan creation. This resolution laid the groundwork for the establishment of a democratic state based on Islamic principles, which remain present in Pakistan Constitution today. The objective resolution proved that Pakistan Constitution would be in accordance with Islamic injunctions and the purpose of the country's political life would be based on public welfare, freedom, equality and justice. ناظرین کرام، ہم نے قرارداد مقاصد کی بات کی۔ یہ بیسیکلی یہ جو قرارداد پاس ہوئی یہ بیسیکلی بنیاد تھی پاکستان کے آئین کی، قانون کی، پاکستان کے پورے نظام کی۔ اس نے یہ واضح کیا کہ پاکستان میں اسلامی اصولوں کی پاسداری کی جائے گی، طرز حکومت جو ہوگا وہ جمہوری ہوگا اور سماجی انصاف اور مساوات کی بات کی گئی۔ دیکھیں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ قرآن پاک سے ایکسٹریکٹ کیا گیا، نکالا گیا، اصل چیز امپلیمنٹیشن کی ہے۔ اگر ہم عمل کی بات کریں گے تو پاکستان میں اس وقت قانون کی بالادستی نظر نہیں آتی، انصاف کی بالادستی نظر نہیں آتی اور عدالتوں میں کیسز لاکھوں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں، فیصلہ نہیں ہوتا
اور لوگوں کو تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے، عملاً صورتحال بہتر نہیں۔ اسی طرح اگر ہم مساوات کی بات کریں تو اس لحاظ سے بھی پاکستان میں جاب اپرچونٹیز اور دیگر ہر شعبے میں جو ہے وہ مساوات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بھی جو ہے حکمران اشرافیہ جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ تیسرا اہم نقطہ جو ہے ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے۔ پولیٹیکل سسٹم پاکستان کا ہچ کو لے کھاتا رہا ہے، کبھی ماشاء اللہ، یا اگر ڈیموکریسی رہی بھی ہے وہ کنٹرول ڈیموکریسی تھی، اس کے پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر کھڑی ہوتی تھی۔ تو پاکستان میں ڈیموکریسی کے حوالے سے دیکھا جائے، آئین کی بالادستی کے حوالے سے دیکھا جائے تو صورتحال بہتر نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں۔ ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ پاکستان قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اللہ پاک پر مکمل یقین کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ حکمران اشرافیہ یا کوئی خاص طبقہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہا ہے۔ ہم سب نے مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، اور اس حوالے سے جو آبجیکٹو ریزولیشن تھی وہ بڑی اہمیت کی حامل ایک دستاویز ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔